अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। जब से मुदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है, उस वक्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ हरबों के जरिए दोबारा मुदाखलत करके इन जजेस को डराया धमकाया जा रहा है। रेफरेंसेस की धमकी दी गई, सोशल मीडिया पर इनकी किरदार कुशी की गई, इनके हवाले से जो इंफॉर्मेशन थी उसे बुनियाद बनाकर इनके खिलाफ एक एजेंडा और लॉबिंग की गई कि ये मुल्क दुश्मन जजेस हैं और ये पाकिस्तान के इदारों पर हमला कर रहे हैं। मुदाखलत जब हुई है तो जजेस ने इस पर बोलना था और मुदाखलत इस हद तक हुई कि लोगों को उठाकर उन्हें करंट लगाया गया और फिर दस्ती बमों से हमला भी होता है। ये सब चीज़ें उस खत के अंदर लिखी गई कि सिर्फ मकसद ये था कि जो सियासी फैसले हैं वो मनपसंद फैसलों में कन्वर्ट किए जा सके। जजेस से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बोल पड़े और जब उन्होंने शिकायत लगाई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने हुकूमत वक्त को बताया, उन्होंने भी ये सुनी अनसुनी कर दी और उसके ऊपर मट्टी डाल दी और बाद में इंकिशाफ हुआ कि इनको भी शिकायत लगाई गई थी। फिर आखिरकार खत लिखा गया और उस मकरू काम को जो इन जजेस के साथ होता रहा उस खत में उसका जिक्र किया गया और मुतालबा किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से कि इसके हवाले से कार्रवाई की जाए। व्यूअर्स, इनका ख्याल था कि जजेस खामोश हो जाएंगे और वो इस खत के बाद जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई में आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर ऐसे खतूत भी आए जिनमें ख़ास किस्म का मवाद था, पाउडर था, धमकी दी गई, फिर भी बाज नहीं आए। फिर 3 इदारे हैं जी, वो एक चिट्ठी डालते हैं बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर और उन्हें कहते हैं कि आप अपने आप को इस केस से अलग कर दें और फलां जज के पास इस केस को भेज दें। और बाबर सत्तार साहब ने उनकी बात नहीं मानी बल्कि जुर्माना किया और फिर सवाल ये किया कि ये जो इतराज़ उठाया गया है इदारे के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरबराह हैं, उन्हें आप बुलाएं और उनसे पूछें कि ये किसके कहने पर हमें डराया धमकाया जा रहा है और ये आपने दरख्वास्त जो है वो क्यों दायर की है। व्यूअर्स, बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। फिर एक और ख़त लिखा और इस खत लिखने की बाबर सत्तार साहब की वजह ये थी कि उन्हें दोबारा खत लिखकर डराया गया कि पीछे हट जाओ, बैक ऑफ। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत जो है वो अरसाल किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस धमकी को खातिर में नहीं लाया और मैं अपना काम उसी तरह करता रहूँगा। व्यूअर्स, बात फिर भी नहीं बनी। फिर फैसल वाडा साहब का बाकायदा तौर पर टीवी पर बैठकर इन जजेस पर तनकीद करना और उससे पहले उन्होंने क्या काम किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पगड़ी उछालने की बात की कि तुम हमारी अगर पगड़ी उछालोगे तो फिर तुम्हारी पगड़ियां भी उछाली जाएंगी और उसे हम फुटबॉल बनाकर उसे खेलेंगे। अब ये किसकी पगड़ी की बात कर रहे थे और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस पर मोहर लग गया कि ये एक प्रॉक्सी है और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जुबान जो है वो आपको बोलते हुए नजर आएंगे। फैसल वाडा ने एक खत लिखा टेलीविजन पर नमूदार होने से पहले और उस खत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से ये तकाजा किया कि बताया जाए कि जस्टिस बाबर सत्तार की ग्रीन कार्ड होल्डर्स होने की इंफॉर्मेशन क्या है और ये मुझे दी जाए। और मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरे पास एक पब्लिक ओहदा है और ये तकाजा करता है और ये मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन जो मुझे दिया जाए। व्यूअर्स, इससे पहले कि वहां से कोई जवाब आता है, इन्होंने क्या किया, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर जाकर बैठ गए और इन्होंने जजेस के हवाले से एक तनकीदी जायजा लेना शुरू कर दिया। कीचड़ उछाला, उनकी किरदार कुशी की, उनकी इज्जत उछालने की बात की, पगड़ियां उछालने की बात की, पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की बात की और फिर इसके बाद ये चिट्ठी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी जाती है। इनका ये ख्याल था कि जजेस खामोश हो जाएंगे, लेकिन शायद इन्होंने ये जो मैंने आपके सामने वाकयात की पूरी टाइमलाइन रखी है, लोगों ने सीखा कुछ नहीं कि बाबर सत्तार हो या फिर कोई और हो, इस हवाले से जनाब हमें अब मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए और हमें किसी किस्म की तनकीद अब नहीं करनी। फैसल वाडा के साथ साथ कामरान टसूरी ने भी तनकीद की और फिर आज तनकीद फैसल वाडा के बाद एक और भी काम हुआ कि एमक्यूएम भी मैदान में आ गई। एमक्यूएम किस तरह मैदान में आई, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि जो फैक्ट्स हैं वो किस तरह से उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ग्रीन कार्ड के हवाले से और कानून अमेरिका का क्या कहता है और बरतानवी शहरियत का क्या कानून है और ये सियासतदान जो अपनी शहरियत को गिव अप कर देते हैं, इसके पीछे मंतक क्या होती है, ये भी मैं आपको आज कहानी बताता हूं। लेकिन ये दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब जो हैं, इनका ये ख्याल था कि इन्हें जवाब जो है वो नहीं मिलेगा और खामोशी हो जाएगी
اور کوئی کچھ نہیں کرے گا. ویورز، اس خط کا جواب رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کے مطابق جج بننے کے لیے کسی اور ملک کی شہریت یا رہائش رکھنا نااہلیت نہیں ہے. پچھلے دنوں سے یہ کچھ منجن یہ بیچ رہے ہیں کہ آپ کی شہریت ہے، آپ اس شہریت کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ یہ ایک وکیل سے کیوں نہیں پوچھا جاتا، ایک عام آدمی سے کیوں پوچھا جاتا ہے، سیاستدانوں سے کیوں پوچھا جاتا ہے، اور جب آپ پارلیمنٹ کی توہین کریں گے تو پھر آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اچھا، یہ منجن بیچ رہے تھے. پھر اس کے اوپر رجسٹرار ہائی کورٹ کیا کہتا ہے کہ وکیل سے ہائی کورٹ کا جج بنتے وقت اس سے دوہری شہریت کی معلومات نہیں مانگی جاتی. بھاجن چینج کر دیں، پری ریکوزٹس ہے نا. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں ہیں، لے آئیں قانون. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آرڈیننس کی فیکٹری لگائیں اور اس طرح کے قانون لے آئیں. لیکن آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی نا. وہ کسی اور مقصد کے لیے تو استعمال ہو گئی، لیکن جو آپ کی ریزرویشن تھی بالکل جینوئن ریزرویشن ہے. اگر آپ اور پاکستان کی عوام اور لا میکرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بدلنا چاہیے تو بدل دیں، کس نے روکا. لیکن آپ کو تبدیلی کرنا پڑے گی آئین کے اندر، اور اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. تو پھر یہ منجن نہ بیچیں. آپ کر نہیں سکتے تو یہ منجن خدا کے لیے نہ بیچیں اور پراکسی جنگ نہ لڑیں. پھر جسٹس اطہر من اللہ کا حوالہ دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 جج کے خط پر اسخود نوٹس کیس کی کارروائی میں اس بات کو واضح کیا گیا. اطہر من اللہ صاحب چونکہ اس چیف جسٹس تھے، بابر ستار صاحب ان کی عدالت میں بطور جج آ رہے تھے. جب ان کی تعیناتی ہوئی تو ان کے حوالے سے تمام باتیں زیر بحث آئی. اطہر من اللہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈسکس ہوا. سپریم جوڈیشل کونسل نے ڈسکشن کے بعد جسٹس بابر ستار کو بطور جج مقرر کرنے کی منظوری دی، اور عدالت جوڈیشل کمیشن میں ہونے والی ڈسکشن کا ریکارڈ نہیں رکھتی. اور پریس ریلیز میں وضاحت کی گئی تھی کہ جسٹس بابر ستار نے اس وقت کی چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ وہ گرین کارڈ رکھتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکوں گا، اس لیے کہ ایک ادارہ ایسا بھی ہے جب کسی کو جج بنایا جا رہا ہوتا ہے نا تو اس سے رپورٹ لی جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں ایجنسیز کی رپورٹ. کیا یہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے جس کا نقصان پاکستان کو ہو؟ ادارے رپورٹ دیتے ہیں. کیا اس کا مافیا سے تعلق تو نہیں ہے؟ مافیاز آپ کے پاس آئیں، فیصلے اپنی مرضی کی کرا لیں، اس لیے کلیئرنس آپ کو چاہیے تھی، وہ بھی دی گئی. اور پھر کلیئرنس کے بعد کوئی جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ بنتا ہے. ایسے جج نہیں بن جاتا. تو اداروں نے اس وقت کیا یہ دیکھا نہیں تھا کہ بابر ستار صاحب کی ڈوئل نیشنلٹی ہے؟ اور یہ انفارمیشن کیا اداروں کے پاس نہیں تھی؟ بالکل تھی. اور بابر ستار صاحب ان ججز میں سے ہیں جنہوں نے موجودہ حکومت کی رپورٹ کارڈ میں بیٹھ کر بڑی دفعہ جو ہے وہ ایک طرفداری کی، ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف کو نظر آئے. اور اس کی ایک مثال نہیں ہے، متعدد پروگرامز ہیں، آپ جا کر ابھی سرچ کریں بابر ستار اور نون لیگ، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بابر ستار صاحب کس قسم کے جج تھے. لیکن آج جب مداخلت ہوئی اور انہوں نے اس مداخلت کو برداشت نہیں کیا، آواز بلند کر دی، تو آج ان کا استحصال اور کردار کشی کیسے ہو رہی ہے؟ ایسے ہو رہی ہے. فیصل واڈا صاحب کو لگتا یہ تھا کہ وہ چونکہ ٹیلی ویژن پر انہیں ایکسیس بھی ہے، کسی بھی پروگرام میں جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ اپنی بات جہاں پہ اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھ کر انہوں نے یہ بات اور مدعا اٹھایا، وہیں پر یہ معاملہ اسی ٹائم پہ پیرالل پاکستان کے میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے. لیکن ایک چیز ویورز یہ بھول گئے، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ قاضی صاحب جاگ جائیں، آنکھیں کھولیں، اور آپ کے ججز کی عزت کا یہ معاملہ ہے. آپ کی پگڑی کو اچھالا جا رہا ہے اور آپ کی پگڑی کو فٹ بال بنا کر کھیلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے صحافیوں پر تو ان کو گرفتار بھی کروا دیا، ان کو پکڑ بھی لیا اور کہا کہ دیکھیں ان کے خلاف مقدمات ہیں. انہوں نے قاضی صاحب کی عزت جو ہے اس میں کمی لانے کا یہ باعث بنے، توہین کی ہے، سب کچھ ہوا. لیکن جو شخص ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پریس کانفرنس اسے ایئر ٹائم دیا جاتا ہے، وہ پاکستان کی عدالتوں کو للکار رہا ہے. بابر ستار صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ آپ مداخلت کیوں کر رہے ہیں اور آپ مجھے کیوں میسیجز بھیجتے ہیں. یہی ان کا قصور ہے جس کی انہیں سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے. بابر ستار صاحب نے جو باتیں کہی ویورز، اب قاضی صاحب کو اوبویسلی ججز کا ایک پریشر تو ہوگا نا، بارز کا بھی پریشر ہے کہ ایک بندہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہمارے ججز کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے اور ہم اس حوالے سے بولتے کیوں نہیں ہیں. ویورز، خبر اب یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے فوری بعد جو ہے اس کا ذکر عمران خان اور آج جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس میں بھی ہوا. اور اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب ہماری پگڑیاں اچھالنے کی بات کی جا رہی ہے. اور کون کر رہا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ واقعی وہ توہین امیز گفتگو تھی
اور ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ویورز، خبر اب یہ آ گئی ہے کہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پہ از خود نوٹس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس اس کا لے لیا ہے. سوموٹو ایکشن لیا گیا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے سماعت کرے گا. جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم اختر بینچ کا حصہ ہوں گے. کاش آپ جسٹس اطہر من اللہ کو بھی شامل کرتے تو لگ پتا جاتا ہے فیصل واڈا کو کہ آپ نے پگڑیاں اچھالنے کی جو بات کی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا. ویورز، فیصل واڈا نے جو سوال اٹھایا تھا پریس کانفرنس میں، کہا تھا کہ اگر ممبر اسمبلی دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا تو جج کیوں رکھے؟ جج دوہری شہریت کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے لیے شراب حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے. بھٹو صاحب کے معاملے پر کیا اور کسی کو سزا دی گئی؟ آصف زرداری کو 14 سال سزا ہوئی، کو پوچھنے والا نہیں. بانی پی ٹی آئی کی چلتی حکومت کو چلنے دیا جاتا، روٹی میٹرو ہر چیز پر اسٹے آرڈر ہو جاتا. سابق وفاقی وزیر یہ بھی کہتے ہیں کہ ججز کو الزامات سے دور ہونا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھے 15 دن ہو گئے لیکن جواب نہیں آیا، کوئی کاغذ اور ثبوت نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے لوگوں میں شک پیدا ہو رہا ہے. اچھا، انہوں نے شک کی بات کی تو انہوں نے کہا لو پڑھو جی، آئندہ تم نے ایسی بات نہیں کرنی، جو تم باتیں کر رہے ہو اس کا جواب ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. پھر بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے. اب الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. اب اگر کسی نے پگڑی اچھالی تو پگڑی کی فٹ بال بنائیں گے اور ڈبل پگڑی اچھالیں گے. آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ان کا تمسخر اڑایا جائے؟ بس بہت ہو گیا. اداروں کو نشانہ بنانا بند کریں. اگر اداروں کی کہیں دخل اندازی ہے تو ثبوت دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں جی، تمسخر کوئی نہیں اڑا رہا. یہ ادارے ہمارے ہیں، پاک فوج ہماری ہے. اور جب کسی فوجی کا سرحد پر جب وہ اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرتا ہے اور اس کا خون اس مٹی پر گرتا ہے نا، تو یہ مٹی بھی دعا دیتی ہے. تو آپ پاکستان کی قوم کو بلیک میل مت کریں اور یہ مت کہیں کہ ہم شہیدوں کا یا پاکستان کی عوام جو تمسخر اڑاتی ہے اداروں کا، صرف اس مداخلت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کسی ایک فرد کے کہنے پر ہوتی ہے. اور جمہوریت کے اندر جب مداخلت ہوگی تو یہ جمہوریت بھی بھائی آپ کی ہے. جمہوریت ہوگی تو پاکستان ہوگا، پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے. تو خدا کے لیے یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ آج سے ڈکٹیٹرشپ ہے، کوئی بات نہ کرے، قانون لے آئیں، پھر کوئی بات بھی نہیں کرے گا، صرف دل میں برا سمجھیں گے. اور پھر یہ بھی قانون پاس کر دیں کہ اگر کسی نے دل میں ان کو برا کہا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ویورز، اگر ان کے بس میں ہوتا نا کہ دلوں کے اندر کیا ہے تو یہ قانون بھی پاس کر چکے ہوتے، چونکہ رب العزت کی ذات صرف قادر ہے، دلوں کے بھید وہ جانتی ہے اور ان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کر نہیں سکتے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایسے قوانین ہم پاکستان میں بنتے ہوئے دیکھ رہے. اس دل کے اندر وطن عزیز کی محبت ہے، شہداء کی محبت ہے، لیکن یہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ویورز، ایم کیو میدان میں اتر چکی ہے اور پراکسیز کا یہ موسم ہے اور پراکسی جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. اور ایک اور پراکسی ایم کیو ایم، جنہیں دان کی گئی قومی اسمبلی کی نشستیں، اور جتنی نشستیں انہیں ملی ہیں شاید انہیں تاریخ میں کبھی اتنی نشستیں نہیں ملی ہوں گی. اور مصطفیٰ کمال آئے ایک اور پراکسی، اور انہوں نے کیا کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوہری شہریت رکھیں اور انصاف کی کرسی پر بیٹھ جائیں. وہ حلف لیتا ہے اور حلف لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس وطن کے ساتھ جس میں آپ رہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور ملک میں آپ اپنی وفاداری کا باقاعدہ طور پہ حلف لیتے ہیں. یعنی پاکستان کا شہری وطن عزیز کے ساتھ اس کی محبت ہے، وہ پاسپورٹ ہے، وہ پیدا ہوا، وہ اس کا شہری ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ جب دوہری شہریت رکھتے ہیں تو اس ملک کے اندر آپ کو حلف لینا پڑتا ہے کہ میں اس کے ساتھ وفادار رہوں گا. اور اسے انہوں نے بنیاد بنا کر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایسے جج ہمیں نہیں چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں، آپ بلکہ سے جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں. یہ سیاستدان کرتے کیا ہیں؟ آپ نے نا اکثر پاکستان میں سنا ہوگا کہ جناب میں پاکستان کے لیے شہریت جو ہے اپنی چھوڑ کر آ رہا ہوں اور تاکہ میں الیکشن میں حصہ لے سکوں اور میں پاکستان کی خدمت کر سکوں. آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جنہوں نے الیکشن سے پہلے یہ ایک کام کیا. یہ سٹنٹ میں ایسے کہوں گا اس لیے کہ یہ کرتے کیا جی کہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دیتے ہیں. اس میں کیچ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرتے ہیں اور پاسپورٹ سرنڈر کرنے سے پہلے ایک جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہے ILR کی برطانیہ میں، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، جو ایک آپ کا پرماننٹ ریزیڈنسی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ شہری نہیں ہیں، یعنی شہریت کا ILR سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے رائٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں لیکن مکمل رائٹس آپ کو جو شہری، جو اس برطانیہ کا جو شہری ہے، جو اس کے رائٹس ہیں اس سے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ جا کر پاکستان میں کہتے ہیں جی کہ دیکھیں میں پاکستان کے لیے شہریت چھوڑ کر آ گیا ہوں، لیکن یہ اس شہریت کو سرنڈر کرتے ہیں، ILR کو سرنڈر نہیں کرتے. کیونکہ ILR کے بعد آپ دوبارہ
आकर कभी भी जो है वो शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी जाके सर्च कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि यूएस में ग्रीन कार्ड होता है और बरतानिया में ILR, और बाकी ममालिक में इसी तरह रेजिडेंसी होती है, परमिट्स होते हैं जो आपको इशू किए जाते हैं किसी भी नेशनैलिटी से पहले। उन्होंने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। अब अमेरिका में ग्रीन कार्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो लॉज हैं बताते हैं कि वाइल ग्रीन कार्ड होल्डर्स कैन लिव and work in the United States and enjoy most of the same benefits as a US citizen, permanent residents are not US citizens. And because of this, do not have the full rights of a citizen. Limitation include green card holders do not have the right to vote. आप वोट नहीं डाल सकते, तो अगर आप शहरी हैं तो वोट डालें ना फिर। तो ये इसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इन्होंने ग्रीन कार्ड को एक हवा बनाया और ग्रीन कार्ड को बुनियाद बनाकर ये एक अब बाकायदा जो है फ्रंट इन्होंने खोल दिया है, महाज खोल दिया है बाबर सत्तार साहब के हवाले से। और ये उन्हें कह रहे हैं कि आप जनाब जो अपनी इस कुर्सी से जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। ये प्रेशर इसलिए बन रहा है कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। और ये जो जज खड़ा हो गया है जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसे कंट्रोल कैसे करना है? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो होंगी। फिर से एक और भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, और ये ज़रताज गुल साहिबा के साथ जो है वो बदतमीज़ी की है। तारिक बशीर चीमा साहब ने हंगामा राई हुई, इसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और ज़रताज गुल जो थी वो बार बार बहावलपुर यूनिवर्सिटी का तस्वीर का स्कैंडल का हवाला दे रही थी। तो इसके बाद तारिक बशीर चीमा साहब वहाँ बैठे हुए थे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ के गए और इन्होंने उनकी कुर्सी पर जाकर इन्हें बुरा भला कहा, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। और इसके बाद जो है अपोजिशन ने घेराव किया, हंगामा राई हुई, नारे लगाए गए। और फिर उसके बाद जो है जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने इस मामले को रफा दफा करवाया। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये हुई है कि इस वाक़े के बाद तारिक बशीर चीमा साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसके ऊपर जब दोबारा इजलास होगा तो माफ़ी मांगने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं माफ़ी उन्होंने पहले मांग ली है। लेकिन इस वाक़े को जब दोबारा इजलास होगा तो उमर अयूब साहब ने चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली को बताया था कि ये सब कुछ क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी बाकायदा कल जो है जब ये दोबारा इजलास होगा तो मजम्मत भी हम करेंगे और इस पे हैं हाउस के तमाम मेंबरान से जो है वो सब के सामने ये माफ़ी ज़रूर जो है मैं मांगूंगा। फिर ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।